یہ جو 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ہے، اس میں پرویز خٹک صاحب کا جو بیان ہے وہ حتمی ثابت ہو سکتا ہے. کہا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. میرے خیال میں اتنے اوپن اینڈ شٹ کیسز جو ہے وہ دیکھ لیے. مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ میں اور عمران خان کو اندر رکھنے میں فار دا ریزن کہ ان کو پتہ ہے کہ جو لیجٹمیٹ رولر ہے پاکستان کا وہ باہر نکلے گا تو یہ سارا جو رجیم ہے اٹ ول کرمبل لائک اے ہاؤس آف کارڈز. تو کریں جو کرنا ہے. عوام کو پتہ ہے، جیسے میں نے کہا انہوں نے جب 8 فروری کو ووٹ دیا اور جس طریقے سے دیا، انشاءاللہ عمران خان نکلیں گے. وی ہیو سین جس کا سارے پیلس تھا وہ آج پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے. جو جنریلوں کو BMW کی چابیاں دے رہا تھا اس کا اور اس کے بھائی کی آج 5ویں یا 6ٹھی بار پرائم منسٹر ہاؤس میں باری آ گئی ہے. اگر پاکستان کی بدقسمتی ہے تو وہ یہ ہے. تو یہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ پھر یہ کوئی کیس بھی جیسے باقی کیسز ہیں اسی طرح یہ فزل آؤٹ ہو جائے گا؟ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کرپشن کے اوپر لوگوں کو سزا نہیں دینی اور ان کو ریوارڈ کرنا ہے تو آپ بالکل 190 ملین کے اوپر کچھ نہ کریں. آپ بنیادی چیز سامنے رکھیں کہ آپ نے ایک بزنس مین کو فائدہ دیا 190 ملین پاؤنڈ کا اور اس کے عوض آپ نے 420 کنال زمین پرائم لینڈ اسلام آباد میں لے لی. اب اگر یہ کرپشن نہیں ہے نا تو پھر اس ملک میں کوئی کرپشن نہیں کرتا. کرپشن ہے ہی نہیں اس ملک میں. دیکھیں نا، اگر رشوت لینا کرپشن نہیں ہے تو پھر کیا کرپشن ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. پھر تو ہر سرکاری ملازم بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں ایک ٹرسٹ بنا لیتا ہوں تو جو دیہاڑی ہے وہ ٹرسٹ میں لگاتا رہوں گا کیونکہ عمران خان صاحب نے کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اس فیصلے کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ کیبنٹ ساری جو ہے وہ بھی امپلیکیٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں اتنی بڑی چیز انہوں نے کر دی کہ 190 ملین پاؤنڈ کا بینیفٹ، اور اس کے اوپر نیشنل کرائم ایجنسی نے جنہوں نے پیسے بھیجے تھے انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو بہت کہا کہ یہ ہم نے کرپشن کا پیسہ آپ کو دیا، آپ نے اس بندے کے اکاؤنٹ میں وہ کر دیا. ایک کیس جو جانی تھی وہ کیس جو ہے اس صورت میں چلی گئی. تو اگر اس طرح 40-50 ارب روپے کے فائدے آپ دیتے ہیں لوگوں کو اور اس کے عوض اربوں روپے کی زمین مگر عفنان صاحب کل کو پچھلی جب ان کی حکومت تھی جھگڑا صاحب کی تو اس وقت روز ہم دیکھتے تھے کہ ٹیلی ویژن پہ شہزاد اکبر صاحب بیٹھ کے پروگرامز کے اندر وہ پلندے بتاتے تھے اور ابھی تک وہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. تو کل ان کے ساتھ بھی تو یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ تو بات بدلنے کی دیر ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا سمپل کیس ہے. نیشنل کرائم ایجنسی نے ہی یہ بات کی ہے کہ کوئی کرپشن نہیں کی گئی جس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی اور دوسرے لوگوں پہ بھی. تو بات یہ ہے کہ باہر والے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے نا، نہ ان کے کنٹرول میں ہے. اگر اس طرح ہوتے ایک اور بڑا سمپل کیس ہے. دیکھیں ایک فائدہ دیا گیا اس کے عوض آپ نے رشوت لی، اوپن اینڈ شٹ ہے. یہ تو آپ کے الزامات ہیں، یہ بھی ثابت ہو گئے تو پروسیکیوشن اس کے اندر نیب کرے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز سمجھ میں تو آ رہی ہے نا سامنے. اچھا رضا صاحب، اب چونکہ بہت ساری چیزیں ہیں، مہنگائی بھی ہے. کل زردائی صاحب کا ہم نے زیادہ بات کرنی تھی مگر وقت کم ہو گیا کہ کل انہوں نے کہا کہ یہ حکومت ہمارے اوپر ہے اور ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی بہت زیادہ ناراض ہے. وجوہات کیا ہیں اور کیا واقعی آپ نون لیگ کا ساتھ کسی وقت چھوڑ سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ عوام ناراض ہے کہ نہیں ناراض ہیں حسن صاحب، اور عوام بہت ناراض ہیں اور عوام کو سیٹسفائی کرنا بہت ضروری ہے. زرداری صاحب نے کل جو وائس کیا ہے اپنا کنسرن وہ یہی کیا ہے. انہوں نے بولا اینڈ میں کہ ہم عوام کو تھنا نہیں چھوڑ سکتے. تو پیپلز پارٹی کی اس کنسرن کو اتنا ہی سیریس لے کے نون لیگ کی قیادت کو اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے، اس پہ فکر کرنا چاہیے. پازیٹیو کرٹیسزم ہے، بڑی اسٹرانگ کرٹیسزم ہے. اور اس کو اسی طریقے سے کچھ دن پہلے بلاول صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ بجٹ تو ہم نے کرنے دیا لیکن آئندہ ایسا ہم سے پوچھے بغیر اگر تجاویز کے بغیر ہوا تو ہم نہیں کریں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اگلے بجٹ تک کا ٹائم دے رہے ہیں پی ایم ایل این کو کہ ٹھیک ہے ایک سال. ہاں میرے خیال میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے گورنمنٹ کو، گورنمنٹ آف دا ڈے کو، کہ عوام کیا چاہ رہی ہے. عوام چاہ رہی ہے کہ بجٹ ریوائز ہو. عوام چاہ رہی ہے کہ بجٹ میں جو مسہپ ہو گیا ہے اور جو سارا کا سارا بوجھ سیلیڈ کلاس پہ آ گیا ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، اس کا کوئی مداوع ہو. اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو ریونیو جنریشن کے لیے 3 سیکٹرز ہیں، اب تو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے نا، ڈائریکٹ پروونشل گورنمنٹ سے بات کر رہا ہے زرعی انکم ٹیکس نہیں. مگر رضا بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این سے حکومت نہیں چل رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ حکومت چلائے تو وہ چلائے گی. تو وہ کیسے چلائے گی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے چلائے گی یا پی ایم ایل این کو کہے گی کہ اچھا اب ہمارا وزیر اعظم آپ لے آئے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو ہی چلانی چاہیے. اور پی ایم ایل این کے اندر اتنے قابل لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں کہ وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھیں گے کہ آپ اگر عوام کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے تو پھر گورنمنٹ آپ کس لیے کرتے ہیں؟ آپ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کو سیٹسفائی کریں. دوسری بات ایک امپورٹنٹ بات میں کر دوں 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے کہ دیکھیں پاپولیرٹی از ناٹ اے کرائٹیریا. پاپولیرٹی کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ آپ کو کرائم کمٹ کرنے کی اجازت مل گئی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ مجھے اگر 20,000 ووٹ مل گئے تو میں فلاں کرپشن کر سکتا ہوں، یا مجھے اگر 1 لاکھ ووٹ ملتا ہے یا پورا پاکستان مجھے ووٹ کرتا ہے
तो मैं 190 बिलियन के एवज में ये जमीन वगैरह ले लूंगा और अपना मिस यूज ऑफ पावर करूंगा, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आई विल एक्सेप्ट इट। और ट्रांजैक्शंस है ना, ट्रांजैक्शन की डेट्स हैं इसमें सर कि 190 मिलियन पाउंड का जहाँ फायदा हो रहा है उसी दौरान आप ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो अब ये तमाम चीजें इनके खिलाफ जाती हैं, एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उससे प्रोसिक्यूशन क्या करती है, अदालत में क्या होता है, दैट हैज टू बी सीन। बट अगेन मकबूलियत इज नॉट ए क्राइटेरिया। आपको ये क्राइटेरिया नहीं मिल जाता तैमूर भाई कि यू कीप ऑन डूइंग व्हाटएवर यू वांट टू डू, और आप लॉ को वायलेट करें, आप करप्शन भी करें। लास्ट आप इसको कंक्लूड कर दें। वो कह रहे हैं आपको हमने ये मकबूलियत का ये तो नहीं है ना कि आप करप्शन भी करें और पैसे और प्लॉट भी ले लें और ज़मीनें भी अलॉट करा लें। मैं जब ये सुनता हूँ मुझे ये लगता है कि ये बेचारे कितनी बातें करते हैं, लेकिन अवाम के साथ इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो गई। मेरी प्रिडिक्शन है जब ये क्राइसिस ख़त्म होगा तो इमरान खान तो निकलेंगे, शरीफ्स की और जरदारी भुट्टोस की हुकूमत जो है वो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो अपने लिए ये नई जगह तीसरे नंबर पे आज के इलेक्शन बाद जो बात करें। अच्छा जी।